کوئی دبے لفظ اندر نہیں، میں واضح الفاظ اندر پیغام دینا چاہنا۔ جڑا قرآن پاک دا ترجمہ نہیں پڑھدا وہ سمجھ لے کہ قرآن پاک دی رحمت تو محروم ہے، قرآن پاک دی ہدایت تو محروم ہے، قرآن پاک دی برکت تو محروم ہے، قرآن پاک دی روشنی تو محروم ہے، قرآن پاک دی برکت اور قرآن پاک دی شفا تو محروم ہے۔ اور جڑا بندہ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھدا ہے، ترجمہ کلاس اندر بیٹھ کے یا اپنے گھر دے اندر ترجمے والا قرآن رکھ کے، اللہ انہوں شفا بھی عطا کردا ہے، برکت بھی عطا کردا ہے، نور بھی عطا کردا ہے، اپنی محبت دے خزانے بھی عطا کردا ہے تے اللہ پاک اپنی جنت بھی عطا کردا ہے۔ ایک وزیر دا بیان پڑھیا، عربی مورخ نے نقل کیتا ہے، برطانوی وزیر رعایا نو خطاب کردے ہیں، پتہ کی کہندا ہے؟ رکھو انجو نے اپنے ہاتھ دے اندر قرآن پاک دا نسخہ پکڑیا تے نسخہ پکڑ کے پتہ کی آندا ہے؟ آندا یاد رکھو ما دام ھذا القرآن فی ایدی المسلمین، جنی دیر تک قرآن پاک مسلمانہ دے جوانہ دے ہاتھ اندر رہے گا انی دیر تک تسی مسلمانہ تے غلبہ نہیں پا سکتے۔ دو کماں چو ایک کم کرو، ان نزیلہ من الوجود او نقطع صلت المسلمین بہی، یا تے قرآن پاک نو انجی ختم کر دیو یا کم از کم ایسی سازش ضرور کھیڈو کہ کم از کم جڑا قرآن ہے اے امت مسلمہ دے نوجوانہ دے ہتھاں تو دور چلا جائے۔ جب تک کہ قرآن پڑھن گے، قرآن سمجھن گے، انہاں تے غلبہ نہیں پا سکتے۔ دیکھ لو گوریاں نے گل کہی ہے، چلو میں نے انہاں تے کوئی گلہ شکوہ نہیں، جتوں تک میری سیڑھی جائے گلہ شکوہ تو میں نے انہاں مسلمانہ تے وے جنہاں نے مسلمانہ نو پتہ کی کیا ہے، او نا ترجمہ کلاس نہ بیٹھے ہو، قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے ہو، قرآن دا ترجمہ بڑا تتا ہوندا ہے، بڑا گرم ہوندا ہے، اے دے آسے 40 علوم چاہیے نے، 42 علوم چاہیے نے۔ اللہ معاف فرمائے، کافراں تے جو کرنا سی کر ہی لیا، لیکن دیکھ لو لوگاں نے اپنا جھوٹا دین بچان واسطے، جھوٹا مذہب بچان واسطے، اپنی رائے بچان واسطے نوجوان نسل دی کیسی غلط تربیت فرمائی ہے۔ آئیے احباب گرامی قدر، پیغام قرآن پاک دا پیغام ہے، او اللہ دے بندو ترجمہ کلاس اندر بیٹھو، اس دے اندر رحمت ہے، اس دے اندر شفا ہے، اس دے اندر خیر ہے، اس دے اندر نور ہے، اس دے اندر برکت ہے، اس دے اندر نصیحت ہے۔ جڑا بندہ ترجمہ کلاس اندر قرآن پاک دا ترجمہ جڑا بندہ ترجمہ کلاس اندر نہیں بیندا، قرآن پاک دا ترجمہ نہیں پڑھدا، مت سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا، بڑا محروم انسان ہے۔ چلو میں بد قسمت اور بد نصیب تے نہیں کہندا، بڑا محروم آدمی ہے، کیونکہ اس قرآن پاک دے بارے اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس نو رحمت بنایا ہے، شفا بنایا ہے۔ آئیے میں قرآن پاک دیا 2 آیات دا ترجمہ کرنا چاہنا، ذرا اللہ پاک دی پاک کلام تے غور فرمانا۔ میں نا اصل سے بنیادی طور تے ترجمہ کلاس دینا 5 فائدے بیان کر کے اپنی بات نو ختم کر دیاں گا۔ اللہ دی ذرا پاک کلام تے غور فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایسے ہی مزید اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مفید ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ پاک دی طرفوں تواڈے کول برہان آ گئی ہے، تواڈے کول اللہ پاک دی طرفوں حجت آ گئی ہے، سارے اعتراضات دا جواب آ گیا ہے، سارے شبہات دا جواب آ گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ فرما رہے ہیں میں تواڈی طرف ایک نور مبین نازل فرما دیتا ہے، میں اللہ پاک نے تواڈی طرف روشنی نو نازل فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ پاک دی طرفوں نصیحت آ گئی ہے، اللہ پاک دی طرفوں شفا آ گئی ہے، اللہ پاک دی طرفوں رحمت آ گئی ہے، اللہ پاک دی طرفوں خیر خائی آ گئی ہے۔ کتے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
میں اس قرآن پاک نو ہر اس بندے لئی مبارک بنا دیتا ہے جڑا قرآن پاک تے غور کردا ہے، جڑا قرآن پاک دا فہم حاصل کردا ہے، قرآن پاک دی تفسیر تے غور کردا ہے۔ آئیے لوگو، اللہ پاک دے کولوں جے رحمت لینا چاہندے ہو، برکت لینا چاہندے ہو، شفا لینا چاہندے ہو، اللہ پاک دی طرفوں روشنی چاہندے ہو، ترجمہ کلاس اندر بیٹھو، اپنے گھراں دے اندر تفسیر دیاں کتاباں رکھو، اپنے گھراں دے اندر قرآن پاک دا ترجمہ رکھو۔ جیڑا بندہ جس قدر اللہ پاک دے قرآن دے غور کردا ہے، قرآن پاک دا معنی پڑھدا ہے، اللہ دی قسم اللہ پاک اس بندے نو شفا بھی عطا کردا ہے۔ تسی کہو گے قرآن پاک نو اللہ پاک نے شفا کیا، کیڑی شے تو شفا ہے؟ شفاء من الشبہات، شفاء من الشہوات، شفاء من الغم والحزن، شفاء الابدان۔ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا ہے، اللہ شہوت دیاں بیماریاں تو شفا دے دیندا ہے۔ میں ویکھ رہا نوجوان نسل فیس بک تے بیڑا غرق کر رہی ہے، نیٹ تے بیڑا غرق کر رہی ہے، واٹس اپ تے اپنا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم معاف کریا جے لوگو، جڑا موضوع مینوں دتا گیا ہے قرآن اور نوجوان قرآن تو کٹ کے موبائل دے ذریعے غیر عورتاں نال تعلقات بنا رہا ہے، شہوت دیاں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اے غلاستاں دے اندر تے گند دے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پڑھ دے جاؤ، میں تواڈے دلاں نو شہوتاں تو پاک کر دیاں گا، تواڈے دلاں نو میں شبہات تو پاک کر دیاں گا، تواڈے دلاں نو میں غماں تو پاک کر دیاں گا۔ اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، او بیماریاں جڑیاں گولیاں دے نال، ٹیکیاں دے نال، ہاسپٹل دے اندر حکیماں طبیباں کلینکاں تے جا کے ٹھیک نہیں ہو سکیاں، اللہ فرماندے نے میں قرآن دی برکت دے نال جسمانی شفا عطا کرنا۔ ہونگے بلوچاں دے باسیو توجہ فرمانا، قرآن جیڑا حسد دی بیماری تو بھی شفا دیندا ہے، کبر دی بیماری تو بھی شفا دیندا ہے، ریا دی بیماری تو بھی شفا دیندا ہے، نفاق دی بیماری تو بھی شفا دیندا ہے۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم جڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا ہے، اللہ پاک انہوں جسمانی بیماریاں تو بھی شفا دیندا ہے۔ جڑے میرے بزرگ آندے نے شیخ بڑھاپا آ گیا، بیماریاں نے گھیرا پا لیا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ انہوں کثرت دے نال چل دے پھر دے، صرف نماز اندر نہ پڑھیا کرو، سائیکل چلاندا سورہ فاتحہ پڑھیا کر، موٹر سائیکل چلاندا سورہ فاتحہ پڑھیا کر، گاڑی تے بیٹھا سورہ فاتحہ پڑھیا کر۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، جیڑا بابا، جیڑا جوان، جیڑی میری بیٹی، جیڑی میری بہن دن رات دے اندر ہزاراں دی تعداد اندر سورہ فاتحہ پڑھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب بیماریاں دور کر دیندے نے تے اللہ شفا دے سارے خزانے عطا فرما دیندے نے۔ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ نو شفا بنا دیتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھیا، حافظ فرماتے نے میں نہ بیت اللہ دے حج واسطے گیا تے 5-6 مہینے میں بیت اللہ جی رہا، ما وجدت تو طبیبہ، کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم مینوں نہیں ملیا، میں نہ بڑا پریشان ہو گیا، طرح طرح دیا بیماریاں نے میرے تے گھیرا پا لیا۔ حافظ فرماتے نے میں بیت اللہ دے سین اندر بیٹھ کے کچھ نہیں سی مینوں سمجھ آوندی، میں زبان چو سورہ فاتحہ پڑھی جا رہا، نالے زمزم دا پانی پیوی جا رہا، اللہ نے بغیر ڈاکٹر تے حکیم تو مکمل سے دیا فرما دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ گواواں ننزل من القرآن ما ہوا شفاء شفاء و رحمت للمؤمنین۔ صحیح البخاری دے اندر بڑا واقعہ معروف ہے نا کہ جیسے کافر بے ایمان نو کوئی کیڑا مکوڑا ڈس گیا ہے، حضرت پاک پیغمبر دے صحابی غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کیتا ہے تے اللہ دے فضل دے نال صحت یاب ہو گیا ہے۔ اے دے نال ملدا جلدا ایک واقعہ نا میں سننے ابی داؤد دے اندر پڑھیا ہے، حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میرے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے اپنے نا علاقے وال جا رہے نے، سفر کردیاں
لنگدے رستے دے اندر ایک دیہات آ گیا. توجہ کرو نوجوانوں, اللہ نہ کرے بیٹی اچانک بیمار ہو جائے, بیٹا اچانک بیمار ہو جائے, رات دے اندھیرے اندر کوئی پریشانی آ جائے. سنو پیغام قرآن سننے والوں, اللہ نے قرآن پاک نو شفا بنایا ہے. حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا بیان کر دے رہے, میں ایک پنڈ دے قریب تو گزریا, میرے کول چند لوگ آ کے کہن لگے حضرت ساڈے پنڈ دے اندر ایک نوجوان ہے, اسی انہوں زنجیراں تے سلاخاں دے اندر بند کیتا ہے, انہوں مرگی دا دورہ پیندا ہے, بڑا ہی پریشان کردا ہے. جدوں دورہ پیندا تے ساڈے کولوں سنبھالیا نہیں جاندا. اگر تواڈے کول کوئی علاج ہے تے علاج کر دیو. او گونگا بلوچاں دے باسیو, میں صحیح حدیث اندر پڑھیا ہے, نبی پاک دے صحابی بیان کردے نے 3 دن تے 3 راتاں میں اس پنڈ دے اندر ٹھہرنا, میں انہوں صبح شام سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرنا. او شوگر دیاں باتاں کرنے والوں, کینسر دیاں باتاں کرنے والوں, درداں تے مرضاں دیاں باتاں کرنے والوں, نبی پاک دے صحابی فرماندے نے پاگل زنجیران دے اندر جھکڑے ہے. 3 دن میں پنڈ اندر رہا تے میں اودے تے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کردا رہا. چوتھا دن بعد چوں آیا ہے, اللہ پاک نے اس نوجوان نو اس بیماری تو مکمل صحت فرما دیتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ہدایت لینی ہو تے ترجمہ کلاس اندر آ جا, شفا لینی ہو تے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا کر, برکت لینی ہو قرآن پاک دا ترجمہ. اچھا یار میں نا اصل چاچ ایک مغالطہ دور کرنا چاہنا, ساڈے اندر یہ بھی ایک بڑی کمی ہے کہ جیڑیاں حدیثاں سن ترجمہ کلاس دیاں او حدیثاں اسی فٹ کر دتیاں نے حفظ کلاس دے. ہن توجہ میرے پر رکھیا جے, اے کسی علماء کولوں تسی بھی مسئلہ پوچھ لو, میں اس بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں رکھدا. حافظ قرآن دا بڑا مقام ہے, حافظ قرآن دی بڑی شان ہے, حافظ قرآن دا بڑا رتبہ ہے, حافظ قرآن دا بڑا مقام ہے. لیکن جاؤ اپنے علماء دے کولوں پوچھو, تحقیق کرو. ایک آدمی نے قرآن پاک دا مکمل ترجمہ پڑھے ہے, قرآن معنی اور مطالب تے غور کیتا ہے. او دے مقابلے تے ایک آدمی نے صرف قرآن پاک دے لفظاں نو یاد کیتا ہے. مقام کس دا زیادہ ہے, شان کس دا زیادہ ہے, رتبہ کس دا زیادہ ہے. ایک شیوخ الحدیث اور محدثین دی کثیر تعداد دے مطابق شان حفظ والے دا بھی ہے, لیکن او دا شان زیادہ ہے جنہیں قرآن دا ترجمہ پڑھے ہے. او دا شان زیادہ ہے جنہیں قرآن دا علم حاصل کیتا ہے, جنہیں قرآن دے معنی نو سمجھے ہے. رٹے رٹائے الفاظ والے دا مقام نہیں جڑا ترجمہ کلاس اندر بیٹھ دا ہے, جڑا تفسیر دی کلاس اندر بیٹھ دا ہے. آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دے فرامین چو ترجمہ کلاس دے 5 فائدے بیان کرنے چاہنا. دعا میں کرنا, محبت نہ آمین کہنا. اللہ موت تو پہلے سانو پورے قرآن دا ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ پورے قرآن پاک دے معنی تے غور کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ دیو بندیو, کوئی شک نہیں قرآن پاک دے حافظ دا بھی بڑا مقام ہے. مل کے بولو, حافظ دا بھی بڑا. بعد چو یہ گل نہ کریو کہ مولانا یہ گل کہہ گئے نے کہ حافظ دا مقام کوئی نہیں, شان کوئی نہیں. بڑا شان, بڑا مقام, بڑا رتبہ. لیکن علماء کرام دی کثیر تعداد نے آکھیا جڑا قرآن پاک دے 30 پاریاں دا ترجمہ پڑھدا ہے, اے دا شان اس بندے نالوں زیادہ ہے جنہیں صرف الفاظ رٹے نے, جنہیں صرف الفاظ دے غور کیتا ہے, جنہیں صرف اپنے سینے دے اندر الفاظ نو حفظ کیتا ہے. آئیے لوگوں, ترجمہ کلام دی فضیلت دے اندر جڑی سب تو پہلی میں حدیث پڑھنی چاہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا پوری کائنات دے اندروں, مسلماناں دے اندروں سب نالو افضل انسان ہوئے جڑا ترجمہ کلاس اندر بیٹھدا ہے, جڑا قرآن پاک دا ترجمہ سکھدا ہے, جڑا قرآن پاک دا ترجمہ سکھاندا ہے. تعلم دا معنی حافظہ نہیں, چلو حافظہ بھی کر لو, لیکن پوچھو علماء دے کولو, ان افضلکم من تعلم القرآن, جن نے قرآن دا علم حاصل کیتا ہے, حلال دا پتہ کیتا ہے, حرام دا پتہ کیتا ہے, احکامات دا پتہ کیتا ہے. اللہ پاک نے جڑا پیغام انہوں دیتا ہے, او دے پیغام تے غور کیتا ہے. فرمایا کائنات دا افضل ترین انسان ہوئے جڑا ترجمہ کلاس اندر بیٹھے, جڑا قرآن پاک دا ترجمہ پڑھے, جڑا قرآن پاک دا ترجمہ پڑھائے. صحیح البخاری دی روایت دے مطابق کائنات دا افضل ترین آدمی ہے, اور میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ دے بندیاں جو کچھ بندے ایسے نے جڑے اللہ دے بڑے خاص بندے نے. پوچھیا گیا ومن ہم یا رسول اللہ دے پیغمبر انہاں بندیاں جو جڑے خاص بندے نے انہاں بندیاں دا کوئی تذکرہ فرما دیو کیڑے او بندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جڑے اللہ پاک دے خاص بندے نے اہل القرآن و خاصتہ جڑے قرآن پاک نال پیار کردے نے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھدے نے قرآن پاک دی تفسیر پڑھدے نے قرآن پاک دے معنی تے غور کردے نے قرآن پاک دی تلاوت بھی کرو قرآن پاک نو حفظ بھی کرو قرآن پاک دے عمل بھی کرو. اور لیکن اللہ دے بندو قرآن پاک دے ترجمے دی بڑی اہمیت جے بڑی فضیلت ہے جے بڑا مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ پاک دا خاص بندہ ہے جڑا ترجمہ کلاس اندر ہوندا ہے. اور نوجوانوں قرآن دا ترجمہ پڑھنے والوں میرے بزرگوں قرآن دا ترجمہ پڑھنے والے ہو تسی قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہے کسے ایم پی ایم این اے نے تواڈے گلیاں جو پھلاں دے ہار تے نہیں نہ پائے جنہ پڑھایا انہوں کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی وزارت نہیں نہ ملی پر مینوں اللہ دی عزت دی قسم جے جن نے ترجمہ کلاس پڑھایا تے جن نے ترجمہ کلاس اندر بیٹھ گئے اللہ دے قرآن دے 30 پاریاں دا ترجمہ پڑھیا ہے میں کرون دے خزانے میں او دے پیراں دی جُتی تو قربان کر دیاں پوری کائنات دیاں وسارتاں میں او دے قدماں تو قربان کر دیاں. بڑا شان ہے ترجمہ کلاس دا اللہ دی عزت دی قسم لوگوں میں لفظی ترجمہ کر رہا جساں دا میں تخیلاتی خطابت دا قائل نہیں. آئیے میں سننے ابی داؤد دے اندروں پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور صحیح حدیث بڑا عزیز سمجھے عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جو اللہ دے بندو غنیمت جانو ایسے علماء کرام نو غنیمت جانو ایسے علماء کرام نو جڑے تواڈیاں مساجد دے اندر قرآن دے حافظ بھی نے قرآن دے قاری بھی نے قرآن دے عالم بھی نے قرآن دے مفسر بھی نے. اللہ دے بندیو 10-15 منٹ نکال کے ترجمہ کلاس اندر بیٹھو اللہ ترجمہ کلاس نو کی پروٹوکول دیندا ہے. اسی تے ایم پی اے دا پروٹوکول وے کے ایم این اے دا پروٹوکول وے کے حیران ہو جانے ہیں. بہار پیدا کرو میں ترجمہ کلاس دا پروٹوکول پیش کراں جناب محمد سارے درود پاک نہیں پڑھ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نال مسئلہ بھی سمجھتے جاؤ اللہ دیو بندیو بیٹھک چ بھی ترجمہ پڑھنا چاہیے کتے دکان چ بھی پڑھنا چاہیے گھر چ بھی پڑھنا چاہیے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب نالوں بہتر جگہ جتھے قرآن دا ترجمہ تے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دا گھر ہے. سنو ترجمہ کلاس نو اللہ پاک کنا پروٹوکول دیندا ہے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. نبی کل کائنات فرماندے نے جڑا بندہ فجر تو بعد عشاء تو بعد جدوں بھی وقت ملے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ترجمہ کلاس اندر آکے بیٹھ گیا ہے پوری ذمہ داری نہ ترجمہ کر رہے ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم یتدارسونہ بینہم دا معنی ترجمہ کلاس ہے. یہ ترجمہ کلاس اندر آکے بیٹھ گیا ہے. نبی پاک فرماندے نے ترجمہ پڑھان والے نے 10 منٹ ترجمہ پڑھایا ہے 15 منٹ ترجمہ پڑھایا ہے آدھا گھنٹہ ترجمہ پڑھایا ہے 25 منٹ ترجمہ پڑھایا ہے. یہ جنی دیر تک ترجمہ کلاس اندر بیٹھا رہا ہے ترجمہ پڑھان والا ترجمہ پڑھاندا رہا ہے ترجمہ سننے والا سوال بھی کردا رہا تے معنی بھی سندا سمجھدا رہا ہے. فرمایا نزلت علیہم السکینہ اللہ 4 طرح دا پروٹوکول عطا کردا ہے. دسو اے تے وزیر اعظم دا بھی پروٹوکول نہیں وزیر اعلیٰ دا بھی پروٹوکول نہیں. السلام علیکم پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر. مزید دعاؤں وظائف اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.